یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہمیشہ ایک شکایت رہی ہے جس کا اظہار اللہ تعالیٰ پچھلی کتابوں میں بھی کرتے رہے، قرآن پاک میں بھی کرتے رہے۔ وہ شکایت یہ ہے کہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اس کو اتنا نہیں چاہتے جتنا اسے چاہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور سب سے زیادہ کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ جیسے ایک بچے پر حق ہے کہ وہ اپنی ماں سے پیار کرے، بچے پر حق ہے کہ اپنے باپ سے پیار کرے، اور ایک خاوند پر حق ہے کہ اپنی بیوی سے پیار کرے، اور ایک بیوی پر حق ہے کہ اپنے خاوند سے پیار کرے۔ ماں کے اوپر حق ہے کہ اپنے بچے سے پیار کرے، اسی طرح ہر بندے اور بندی پر بھی حق ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرے اور سب سے زیادہ کرے۔ اللہ کا پیار سب سے زیادہ، اللہ کی محبت سب سے زیادہ، اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی محبت کا حکم دیا ہے، اپنے نبی کی محبت کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہاری تجارت، تمہارے گھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، تو تم انتظار کرو، تم فاسق ہو، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے، اس کی بندیاں اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، اس کے نبی سے محبت کریں، اس کے نبی سے پیار کریں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم تب تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ۔ آج کم قسمتی سے مسلمانوں نے اپنے دل، جس میں صرف اللہ کو بسانا چاہیے تھا، اللہ کے غیر کو بسا لیا ہے، اور اس سے اپنے دل پلید کر دیے ہیں، ناپاک کر دیے ہیں، نجس کر دیے ہیں، خراب کر دیے ہیں،
اور اسی کی وجہ سے ہماری زندگیاں بے چین ہیں، ہماری زندگیاں بے لطف ہیں، ہماری زندگیاں بے روح ہیں، ہماری زندگیاں بے مزہ ہیں، اس لیے کہ جہاں دل جو اللہ کا گھر تھا، اللہ کو بسانے کے لیے بنایا گیا تھا، اس دل میں ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بٹھا دیا ہے۔ جس طرح سے مچھلی کو سکون صرف پانی سے ملے گا، آپ اسے کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں رکھیں فل اے سی چلا کر، اور کسی مہنگے قالین پہ اسے لٹا دیں، اور اس کے آس پاس گلاب کے پھولوں کے ڈھیر لگا دیں، وہ ایسے ہی تڑپے گی جیسے خشک ریت پہ تڑپے گی، اس لیے کہ اس کی بے سکونی کا علاج گلاب کے پھولوں میں نہیں ہے، اس کی بے سکونی کا علاج ایئر کنڈیشن میں نہیں ہے، اس کی بے سکونی کا علاج ان مہنگے قالینوں میں نہیں ہے، اس کی بے سکونی کا علاج پانی میں ہے، چاہے گندگی ہو، چاہے گدلئی ہو، چاہے کھارا ہی ہو۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے نا۔ دل کو سکون انسانوں سے پیار کرنے سے نہیں ملے گا، دل کو سکون دنیا کو چاہنے سے نہیں ملے گا، دل کو سکون تب ملے گا جب اس دل میں اللہ آئے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، تمہیں سکون چاہیے تو مجھے یاد کرو، مجھے اپنے دلوں میں بساؤ، تمہیں بہت سکون ملے گا۔ اور جو اللہ سے منہ موڑتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے، جس کا دل اللہ سے خالی ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ جو میری یاد سے منہ موڑتے ہیں، میں ان کی زندگیاں اجیرن کر دیتا ہوں، اجیرن کر دیتا ہوں۔ عہدوں کے ہوتے ہوئے زندگی بے سکون ہوگی، پیسے کے ہوتے ہوئے زندگی بے سکون ہوگی، بنگلوں کے ہوتے ہوئے زندگی بے سکون ہوگی، خوبصورت بیوی پہلو میں ہوگی لیکن زندگی بے سکون ہوگی، پھول جیسے خوبصورت بچے آپ کی گود میں ہوں گے لیکن زندگی بے سکون ہوگی، آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کے مل چلیں گے، فیکٹریاں چلیں گی، لیکن زندگی میں بے سکونی ہوگی، اس لیے کہ سکون کی جگہ دل ہے، اور دل اللہ کے پانے سے سکون پاتا ہے۔ اللہ پاک جو اس دل میں نہ ہو تو دل کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے بندوں سے یہ شکایت رہی ہے کہ بندے اسے چاہتے نہیں ہیں، بندے اسے جانتے نہیں ہیں۔ 20ویں جگہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر فرمائے ہیں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داود کے گھر والوں قدر کرو، شکر کہتے ہیں قدر کرنے کو، اے داود کے گھر والوں قدر کرو، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میری قدر کرتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ عجیب آیت ہے۔ یہ آیت سمجھنے کے لیے ایک مثال دیں گے تو ذرا اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ایک آدمی کی بیوی بڑی فرما بردار اور حسین ہے، خدمت گزار بھی ہے، اور اس کا خاوند اس سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ دفتر چلا جاتا ہے لیکن دن میں 10 دفعہ رابطہ کرتا ہے، جو ہی گھر میں آتا ہے تو پہلے اپنے کمرے میں نہیں جاتا، فوراً کچن میں جا کے پہلے بیوی کو دیکھتا ہے
اور اس سے تھوڑی سی بات چیت کرتا ہے، پھر جا کے اپنے شوز بدلتا ہے، اپنا ڈریس بدلتا ہے اور نہاتا ہے، تیاری کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، نماز پہ جاتا ہے، لیکن پہلے آ کے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ لاتا ہے اور بیوی کو ساتھ بٹھا کے کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اس کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا معمول ہے۔ ایک دن وہ گھر میں آیا اور اس کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ نہیں تھی، موڈ آف تھا۔ آیا، سیدھا کمرے میں گھس گیا اور دروازہ ٹھک سے لاک کر دیا، کچھ لایا بھی نہیں، ملا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، کوئی بات چیت بھی نہیں کی۔ اب یہ رویہ دیکھ کے بیوی کو شکوک و شبہات شروع ہو گئے کہ معلوم ہوتا ہے اس کا میرے خلاف کسی نے ذہن بنایا ہے، کسی نے غلط فہمی ڈالی ہے اس کے دل میں۔ اب وہ کھانا پوچھنے آ گئی، کھانا کھانا ہے؟ بھوک نہیں ہے۔ منہ بنا کے کہا بھوک نہیں ہے۔ اب اس کی ٹینشن اور بڑھ گئی، کچھ اور بنا لوں آپ کے لیے؟ نہیں، دل نہیں چاہ رہا، بس آپ چھوڑ دیں مجھے۔ اب جب یہ رویہ بڑھتا چلا گیا اور اس کا اعراض بڑھتا چلا گیا، اب یہ بیوی کہے گی عبداللہ کے ابا کیا بات ہے، آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھ سے خوش نہیں لگ رہے، معلوم ہوتا ہے آپ کے ذہن میں میرے بارے میں کسی نے کوئی غلط فہمی ڈالی ہے، آپ اسے بتائیں، میں اسے صاف کر لوں گی۔ آخر کیوں آپ کا رویہ بدلا ہوا ہے؟ آخر کیوں آپ کی نگاہیں بدلی ہوئی ہیں؟ اب آپ اس آیت پہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان آپ کو میرے بارے میں کسی نے مس گائیڈ کیا ہے، کسی نے غلط فہمی ڈالی، کسی نے مجھ سے بدگمان کر دیا ہے۔ کون ہے وہ؟ مجھے دکھا تو صحیح، وہ ما غرک بربک الکریم، دکھا مجھے وہ کون ہے جس نے تمہیں مجھ سے بدگمان کر دیا ہے، میرے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے، مس گائیڈ کر دیا ہے اور تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے، ایسا کون ہے؟ پھر آگے فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، اگر آپ کو میرے بارے میں کسی نے غلط فہمی ڈالی ہے تو آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں آپ کا برا چاہ سکتا ہوں جبکہ میں نے آپ کو بنایا ہے؟ تو کوئی اپنے بنائے ہوئے کے ساتھ کوئی برا خیال لا سکتا ہے؟ کوئی اس کا برا چاہ سکتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، آپ اس غلط فہمی میں مبتلا کیسے ہو گئے جبکہ میں آپ کا رب ہوں اور کریم ہوں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو اپنے دشمن کو بھی دیتا رہے، اس کے مصارف صرف اپنے نہیں ہوتے، اس کے مصارف پرائے بھی ہوتے ہیں، اس کے مصارف صرف اس کے دوست نہیں ہوتے، اس کے مصارف اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ اب علیہ السلام سے ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن حساب خود اللہ لے گا یا اللہ اوروں کے ذمہ لگائے گا؟ جیسے دنیا کے کام اللہ نے فرشتوں کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں، بارش کا سسٹم سارا حضرت میکائیل کے حوالے کر رکھا ہے، اور روحوں کو قبض کرنے کا سسٹم سارا حضرت اسرائیل کے حوالے کر رکھا ہے، نبیوں تک پیغام کو بھیجنے کا جو نظام ہے وہ سارا حضرت جبریل کے حوالے کیا ہوا ہے، اور ہر انسان کے برے اور اچھے اعمال لکھنے کے لیے اللہ نے دائیں بائیں کندھوں پہ فرشتے بٹھا رکھے ہیں، قبر میں حساب لینے کے لیے منکر نکیر کے ذمہ لگایا ہوا ہے۔ تو کل قیامت کے دن انسانوں کا حساب خود اللہ لیں گے یا فرشتوں کے حوالے کریں گے؟ اب علیہ السلام نے فرمایا اللہ خود لیں گے، کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ کہنے لگے اچھا بس پھر خیر ہی خیر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا اللہ کریم ہے، اور الکریم اذا قدر عفا، کریم جب اپنے دشمن پہ قابو پاتا ہے تو انتقام نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے غلط فہمی میں ڈال دیا؟ اس سے جس نے تجھے پالا ہے، جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں روٹی دیتا ہے، اور وہ کریم ہے۔ تم اتنا کچھ کرتے ہو پھر بھی وہ تمہیں پکڑتا نہیں ہے، تم اتنی اس کی نافرمانیاں کرتے ہو پھر بھی وہ تم سے اپنی نعمتیں چھینتا نہیں ہے۔
حالانکہ وہ چھین سکتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو یہ جتنے غیر محرموں کو دیکھتے ہیں ان سب کو اندھا کر دیتا، یہ جتنے ننگی فلمیں دیکھتے ہیں ان سب کو اندھا کر دیتا، یہ جتنے فیس بک پہ ننگی تصویریں شیئر کرتے ہیں اور اسے تکتے ہیں ان سب کو وہ اندھا کر دیتا، لیکن نہیں کر رہا۔ یہ جتنے میوزک سنتے ہیں ان سب کو بہرا کر دیتا، یہ جتنے اللہ کے خلاف سوچتے ہیں ان سب کو پاگل کر دیتا، لیکن اللہ کریم ہے۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے بدگمان کر دیا اس رب سے جو رب ہے اور کریم ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں بنایا فسواک، اور تمہارے جسم کے اعضاء کی ترتیب وہ رکھی جو سب سے زیادہ مناسب ہے۔ آپ اپنے جسم کے اعضاء میں غور کیجئے کہ ہمارے جسم کے اعضاء کی جو ترتیب ہے، ناک یہاں ہے، کان یہاں ہے، آنکھیں یہاں ہیں، منہ یہاں ہے، دانت اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں، اس کے اوپر گلابی ہونٹ ہیں، سینہ یہاں ہے، بازو یہاں ہے، پاؤں نیچے ہیں۔ یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، اگر یہ ترتیب کسی بھی طریقے سے چینج کر دی جائے تو انسان اچھا رہے گا یا برا ہو جائے گا؟ برا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں بنایا، تو بنائے تو گدھے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، کتے بھی ہیں، سور بھی ہیں، بلیاں بھی ہیں، چوہے بھی ہیں، لیکن شکلیں دیکھو سب کی کیسی ہیں۔ لیکن انسان کی جو بناوٹ ہے فسواک، تمہارے اعضاء کی جو ترتیب بنائی ہے وہ دیکھو ایسی ہے کہ دیکھ کے اگلا فدا ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت ترتیب ہو نہیں سکتی۔ جس نے تمہاری اتنی خوبصورت ترتیب بنائی وہ تمہارا برا چاہ سکتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں بنایا، جو تمہارا رب ہے، جو رب ہے اور کریم بھی ہے، اور اس نے تمہیں بنایا ہے اور تمہارے اعضاء کو ترتیب سے رکھا ہے، فعدلک، اور تمہارے ہر عضو کا وہ سائز بنایا ہے جو سائز اس کے مناسب ہے۔ آپ اپنے جسم کے ہر عضو پہ غور کیجئے، ناک کا جو سائز ہے، اگر یہ سائز نہ ہوتا، کم ہوتی، سائز اس کا کم ہوتا یا سائز اس کا زیادہ ہوتا تو انسان خوبصورت ہوتا، بدصورت ہوتا۔ بازوؤں کا یہ سائز نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا۔ منہ کا سائز یہ نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا، اتنا سا ہوتا یا اتنا سا ہوتا، انسان کتنا برا لگتا۔ کانوں کا جو سائز ہے، اتنے سے کان ہوتے، پیر جتنے، کتنا برا لگتا، اور اس سے بڑے ہوتے تو کتنا برا لگتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میرا احسان ہے، میں نے تمہارے اعضاء کی ترتیب سب سے اچھی رکھی، تمہارے اعضاء کو جو سائز دیا وہ سب سے زیادہ موزوں تھا، خوبصورت تھا۔ تو ایسا رب اس سے بدگمان ہوتے ہیں؟ اس لیے بھائیو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اللہ کی قدر کریں، اپنے اللہ سے پیار کریں، اپنے اللہ سے محبت کریں، اپنے اللہ سے محبت کریں۔ ایک باپ ہے، اس کے بیٹے اس کی بالکل نہیں مانتے۔ اس نے ایک دفعہ بیٹے سے کہا تم نے تو میری ناک میں دم کر رکھا ہے، فلاں کے جو بچے ہیں نا اشارے پہ چلتے ہیں، اس کے اشارے پہ۔ اب اس نے صرف اتنا کہا فلاں کے بچے اشارے پہ چلتے ہیں، اشارے پہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں بھی ایسا ہونا چاہیے، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ پاک سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تم بھی تو ایمان والے ہو، تم مجھ سے شدید محبت کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے پیار کریں، ہم اس سے محبت کریں اور اس محبت کا اظہار بھی کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں۔ دیوانے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے بہت سارے دیوانوں کی داستانیں سنی ہوں گی، مجنوں کی بھی سنی ہوگی، ہیر رانجھا کی بھی سنی ہوگی، سسی پنوں کی بھی سنی ہوگی۔ ایک دفعہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ اس نے کتے کے پلے کو، کتے کا بچہ
اس کو گود میں بٹھایا ہوا ہے اور گود میں بٹھا کے اس کے پاؤں اٹھا اٹھا کے چوم رہا ہے۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے، کتے کے کوئی پاؤں تھوڑی چومتا ہے۔ پائے سگبو سید مجنو خلق پر صد اینچے سود۔ لوگوں نے کہا اس کا کیا کوئی فائدہ ہے، اس کا آپ کیوں چوم رہے ہیں کتے کے پاؤں؟ پائے سگبو سید مجنو خلق پر صد اینچے سود، گفت مجنو این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفت بود۔ جب انہوں نے کہا نا کہ اس کتے کے پاؤں چومنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، کہنے لگا آپ نے کتے کو پہچانا نہیں ہے، اصل میں یہ کتا وہ ہے جو میری لیلا کی گلی سے کبھی کبھی گزرتا ہے، گاہے گاہے رفت بود۔ یہ اس گلی کا نہیں ہے، کبھی کبھی وہاں سے گزر ہوتا ہے، چونکہ اس پاؤں کو نسبت ہو گئی اس گلی سے، اس گلی کو نسبت ہے میری لیلا سے، اس لیے میں اس کے پاؤں چوموں۔ جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، ان کو اللہ والے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ ہے، اللہ اچھا لگتا ہے تو جن کے دلوں میں اللہ ہے وہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ صحابہ ہمارے نبی کے عاشق اس لیے نہیں ہو گئے تھے کہ ہمارے نبی خوبصورت بہت تھے، اس لیے نہیں۔ صحابہ ہمارے نبی کے دیوانے اس لیے نہیں ہو گئے تھے کہ ہمارے نبی سے عجیب و غریب معجزات کا ظہور ہوتا تھا۔ صحابہ ہمارے نبی کے دیوانے اس لیے ہوئے تھے کہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ میں اسے دیکھتا رہوں، یہ سب سے پہلی آرزو ہوتی ہے، میں اسے دیکھتا رہوں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کے دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کبھی اس تمنا کو دعا میں لا کر ہمیں رونا آیا، یا اللہ میں تجھے دیکھنے کا پیاسا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ایک شاعر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، یا اللہ ساری زندگی گزر گئی تجھے بن دیکھے سجدے کیے ہوئے، ایک دفعہ آپ اپنا آپ دکھا دینا۔ ہاں، چونکہ یہاں دنیا میں میرے پاس اس درجے کی بینائی نہیں ہے جو آپ کو دیکھ سکے، تو آپ لباس مجاز ہی اوڑھ کے مجھے ایک دفعہ دکھا دو۔ یا اللہ اگر آپ لباس مجاز اوڑھ کر ایک دفعہ مجھے اپنا دیدار کرا دیں تو میری پیشانی میں ہزاروں سجدے ہیں جو دیکھ کر ہونے کو تڑپ رہے ہیں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ مشائخ صوفیہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عمر بن فارز رحمۃ اللہ علیہ، اس امت کے عشاق میں ان کا نام آتا ہے۔ کہتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت آیا، تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ انتقال سے پہلے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیتے ہیں، ان کو جنت کے مناظر دکھاتے ہیں تاکہ اس گندی دنیا کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو۔ جب ہم چھوٹے تھے اور نائی سے ختنے ہوتے تھے تو نائی کہا کرتا تھا، مجھے بھی کہا اس نے، جب وہ ختنہ کرنے لگا تو اس نے کہا دیکھو سونے کی چڑیا۔ وہ بچہ، سونے کی چڑیا ہوتی ہے کیا؟ چڑیا تو ہوتی ہے گوشت کی اور پروں کی، سونے کی چڑیا کہاں سے آ گئی؟ اور ہوگی تو پلاسٹک کی ہوگی، مٹی کی ہوگی۔ تو بچہ بیچارہ نہ سمجھ سونے کی چڑیا کو دیکھنے کے شوق میں جو ہی اوپر نظر اٹھاتا پیچھے سے وہ کٹ لگا دیتا۔ تو بچوں کو بہلاتے ہیں، تکلیف دینے سے پہلے بچوں کو کھلونوں سے بہلایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب مومن کی روح نکلتی ہے،
مومن بندی کی روح نکلتی ہے، مومن بندے کی روح نکلتی ہے، اللہ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا کے اسے جنت کے مناظر دکھاتا ہے، جنت کے دریا دکھاتا ہے، جنت کے سائے اور جنت کے چھلکتے جام اور وہاں کے محلات دکھاتا ہے، تاکہ دنیا کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو۔ چنانچہ حضرت عمر بن فارس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو نگاہوں سے پردہ ہٹ گیا اور جنت سامنے آ گئی، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، اللہ اکبر، کہنے لگے ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی۔ اے اللہ، اگر میری ساری زندگی کی عشق اور محبت کا بدلہ آپ نے یہی اینٹوں کے گھر ہی تھے تو پھر تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ اگر آپ کے نزدیک میری ساری زندگی کی محبتوں اور محنتوں اور کاوشوں کا بدلہ یہ جنتی تھی تو میں نے تو زندگی ضائع کر دی۔ میں نے تو جنت کے شوق میں نہیں کیا، میں تو آپ کو دیکھنے کے شوق میں کرتا تھا کہ آپ کو کب دیکھوں گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے جو اللہ کا دیدار کریں۔ کتنا مزہ آئے گا جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ آپ علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے اپنے دیدار کی لذت سے محروم نہ کرنا۔ جنت میں جانے کے بعد بہت سے انعام ملیں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جلسے ہوتے ہیں، جو پروگرامات ہوتے ہیں، ان میں سب سے آخر میں اس مہمان کو بلایا جاتا ہے جو اس محفل کا میر ہوتا ہے، جو مہمان خصوصی ہوتا ہے، اس کو آخر میں بلایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے اس اسٹیج پر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس لیے کہ سارے نبی چھوٹے، ہمارے نبی سارے نبیوں سے بڑے، سارے نبی ہمارے نبی کے مقابلے میں چھوٹے، سارے نبی بڑے لیکن ہمارے نبی بڑوں کے بھی بڑے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب سے آخر میں بھیجا۔ چنانچہ جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا، جنت میں داخل ہوتے ہی کھانے پیش کیے جائیں گے، محلات دیے جائیں گے، دریا دکھائے جائیں گے، انہار من لبن، دودھ کے دریا، وانہار من خمر، شراب کے دریا، وانہار من عسل، شہد کے دریا، وانہار من ماء غیر آسن، اور صاف ستھرے میٹھے ٹھنڈے پانی کے دریا، یہ سب دکھایا جائے گا۔ غلمان دکھائے جائیں گے، مردوں کو حوریں دکھائی جائیں گی، اور ان کے خوش کرنے کے لیے بہت سارا سامان دیا جائے گا، لیکن سب سے آخر میں جنت والوں کو جو انعام ملے گا وہ اللہ کے دیدار کو ہوگا۔ چنانچہ جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے، بینا اہل الجنت فی نعیمہم استطاع لہم نور، جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا، ایک نور چمکے گا جس سے ساری جنت جگمگا اٹھے گی، سب کے سب حیران ہو کر اوپر جو نظریں اٹھائیں گے، فَإِذَا الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ، نظر اٹھائیں گے تو وہ اللہ ہوگا جو ہنس رہا ہوگا اور جنت والوں کو جھانک رہا ہوگا اور کہے گا، اے جنت والوں، فرشتوں کے سلام بھی تم نے لے لیے، حوروں کے سلام بھی لے لیے، اور جنت میں جانے والے دوسرے جنتیوں کے بھی سلام لے لیے، اب اپنے رب رحیم کا سلام بھی لے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو دل میں یہ تقاضا اٹھے گا، اللہ کیسا ہوگا، کتنا مزہ آئے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچے گا، رو رو کے اللہ سے مانگے گا، یا اللہ مرنے کے بعد ہی صحیح محروم نہ کیجیو، مرنے کے بعد ہی صحیح محروم نہ کیجیے۔ یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے
تو اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے، خلوت میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خاوند سارا دن گھر سے باہر ہو اور رات کو گھر آئے اور بیوی آ کے اس کے پاس بیٹھ جائے اور وہ موبائل نکال کے واٹس ایپ پہ گروپس چیک کرے تو بیوی پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بھائی سارا دن آپ باہر رہے، اب آپ آئے ہیں، ابھی آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھیں نا، میرے ساتھ باتیں کریں نا۔ جس سے پیار ہوتا ہے اس سے خلوت میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ سے محبت ہوگی تو آپ کا خلوت میں بیٹھنے کو دل کرے گا، تنہائی میں بیٹھنے کو دل کرے گا، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی یاد میں کھو جانے کو دل کرے گا، اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کو دل کرے گا۔ یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ یہ محبت کی علامت ہے کہ جب محبت ہوگی تنہائی میں بیٹھنے کو دل کرے گا۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کے میسیجز لوگ تنہائی میں پڑھتے ہیں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ہمارے نبی کو چونکہ اللہ سے محبت تھی اس لیے آپ فرماتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے سب سے زیادہ مزہ نماز میں آتا ہے۔ آنکھ کا ٹھنڈا ہونا ایک تعبیر ہے، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، آنکھ کا ٹھنڈا ہونا ایک تعبیر ہے، استعارہ ہے، شدید راحت سے، شدید راحت سے، شدید مزہ آتا ہے مجھے، شدید لذت ملتی ہے مجھے جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اور نماز میں مزہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ اور کون سی ملاقات ہے؟ اجتماعی نہیں، نماز اللہ سے اجتماعی ملاقات نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی ملاقات اجتماعی ہو رہی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اجتماعی ملاقات ہے، لیکن نماز اجتماعی ملاقات نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے المصلی یناجی ربہ، مصلی نماز پڑھنے والا اللہ سے خصوصی ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ یناجی کا معنی ہے خصوصی ملاقات، تنہائی کی ملاقات، یعنی اللہ اور بندہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ سے محبت ہوگی نماز میں مزہ آئے گا، اللہ سے محبت ہوگی اللہ کو دیکھنے کو دل کرے گا، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بھی لینے کو بار بار دل کرتا ہے، بار بار اس کا نام لینے کو دل کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، عربی زبان کا مقولہ ہے
جب کسی سے پیار ہو جائے تو دل کرتا ہے بس اس کا نام لیے ہی جاؤ، لیے ہی جاؤ، لیے ہی جاؤ۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد وہ عورتیں جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو تھوڑا نہیں زیادہ یاد کیا کرو۔ کہتے ہیں آپ نے تو یار ہمیں بلا ہی دیا ہے، آپ تو فون بھی نہیں کرتے، میسیج بھی نہیں کرتے، حال حوال بھی نہیں دیتے، آپ تو ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں، آپ تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں مجھے زیادہ یاد کرو۔ کیا مطلب؟ اگلا تھوڑا یاد کر رہا ہے، تبھی کہہ رہے ہیں نا زیادہ یاد کرو۔ اگلا تھوڑا یاد کر رہا ہے۔ خدمت والے نے آپ کی پلیٹ میں سالن ڈالا، آپ نے کہا تھوڑا سا اور ڈالو، کیا مطلب؟ تھوڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے دنیا بھر کے مسلمانوں مجھے زیادہ یاد کرو۔ کیا مطلب؟ بہت تھوڑا کرتے ہو تم، زیادہ کرو۔ جس سے پیار ہوگا اس کا نام لینے کو دل کرے گا۔ اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمن اللوم، ایک عاشق نے یہ شعر کہا ہے، کہتے ہیں تیری محبت میں لوگ مجھے بہت لان تان کرتے ہیں، لیکن جب وہ لان تان کر رہے ہوتے ہیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ یہ اور لان تان کریں، اس لیے کہ لان تان میں وہ تیرا نام لیتے ہیں، وہ لان تان کرتے رہتے ہیں، میں تیرا نام سن کے مزے لیتا رہتا ہوں۔ نہ مانوں گا نصیحت پر نہ میں سنتا تو کیا کرتا، نہ مانوں گا نصیحت پر نہ میں سنتا تو کیا کرتا، کہ ہر ہر بات میں ناصح تمہارا نام لیتا تھا۔ ایک عاشق کہتا ہے ایک ناصح مجھے نصیحتیں کرتا رہا، چھوڑ دے اس کا پیچھا، چھوڑ دے اس سے رابطہ، ڈیلیٹ کر دے اس کا نمبر، بلاک کر دے اسے، چھوڑ دے اس کے پیچھے پڑنا، یہ کہہ کے وہ بار بار تیرا نام لیتا تھا، تو نصیحت تو میں نے ماننی نہیں، لیکن اس کی نصیحت میں مجھے مزہ آ رہا تھا، اس لیے کہ وہ تیرا نام لے رہا تھا۔ اب علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگے، اب عبداللہ بن مسعود سے فرمانے لگے عبداللہ مجھے قرآن تو سناؤ۔ کہ رسول اللہ آپ کو کیسے سناؤں، آپ پہ تو اترا ہے۔ فرمایا نہیں، میرا دل کرتا ہے کوئی اور مجھے سنائے اور میں سنوں، کوئی اور مجھے سنائے میں سنوں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عمر پالمپوری صاحب، وہ فرماتے تھے جب میں نے حفظ کر لیا، بڑی عمر میں حفظ کیا مولانا عمر صاحب نے، اس لیے زیادہ پکا نہیں ہو سکا، زیادہ پکا نہیں ہو سکا، اس لیے جب بیان فرماتے تھے تو اپنے پاس ایک عالم کو بٹھاتے تھے، 3 عالم تھے جو باری باری ان کے پاس بیٹھتے تھے، جب بیان میں آیت پڑھتے تھے تو پاس والے سے پوچھتے تھے صحیح پڑھی؟ مستقل ان کی یہ عادت شریفہ تھی۔ تو فرماتے جب میں نے حفظ کیا تو میری ماں اس وقت بڑھاپے میں تھی، تو مجھے کہتی عمر آ گئے؟ جی امی آ گیا، بیٹھ اب مجھے قرآن سن، میں تیری زبان سے قرآن سننا چاہتی ہوں۔ کہتے میں قرآن پڑھنا شروع کرتا وہ رونا شروع کرتی تھی، میں قرآن پڑھتا رہتا وہ روتی رہتی، قرآن پڑھتا رہتا وہ روتی رہتی۔ یہ محبت کی علامات ہیں، ہم چیک کریں ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ جس سے محبت ہوگی اس کی اطاعت ہوگی، کبھی اس کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ محبت چاہے غلط ہو لیکن اس میں اطاعت آ جاتی ہے، محبت صحیح ہو چاہے غلط ہو، محبت مستلزم ہے اطاعت کو، محبت کے ساتھ لازمی ہے اطاعت۔ اگر اطاعت نہیں ہے دعویٰ ہے، محبت نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں
تعصي الإله وأنت تظهر حبه وهذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. تو اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے اور محبت کے دعوے بھی کرتا ہے. میری زندگی کی قسم یہ بات بڑی حیران کن ہے، اس لیے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی اطاعت بھی آ جاتی ہے. ان المحب لمن يحب مطیع. جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا کبھی نافرمان نہیں ہوتا. اللہ کی اطاعت دلیل ہے کہ اللہ سے محبت ہے. جو لوگ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہیں یہ دلیل ہے کہ انہیں اللہ سے پیار ہے. جو اپنی زبان پہ قابو رکھتے ہیں یہ دلیل ہے کہ انہیں اللہ سے پیار ہے. جو اذان سن کے دیوانہ وار مرد مسجد کی طرف، عورتیں مصلی کی طرف دوڑتی ہیں یہ دلیل ہے کہ ان کو اللہ سے پیار ہے. اور جو اذان سن کے جن کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی اور کہتے ہیں ابھی تو 20 منٹ ہیں، ابھی تو 15 منٹ ہیں، ابھی تو 10 منٹ ہیں، ابھی تو 5 منٹ ہیں، کبھی رکعت جا رہی ہے، کبھی تکبیر اولیٰ جا رہی ہے، کبھی جماعتی جا رہی ہے، کبھی قضائی ہو رہی ہے، دلیل ہے کہ محبت میں بہت نقص ہے، کمی ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے اور اتنے فری ہو کر آپ بات کرتے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے پیغمبر ہیں. لیکن جب اذان کی آواز سنتے تھے آپ ایک دم سیریس ہو جاتے، ایسے چھوڑ کے چلے جاتے جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں. محبت اطاعت چاہتی ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو اطاعت ضرور ہوگی. اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہوگی تو اطاعت نہیں ہوگی. اطاعت نہ ہونا دلیل ہے کہ محبت میں کمی ہے. محبت تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے، بہت کمی ہے. اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی پسندیدہ چیزیں اسے پیش کرنے کو دل کرتا ہے. پسندیدہ چیزیں پیش کرنے کو دل کرتا ہے. میرے حضرت کو چلغوزے پسند تھے، چلغوزے. اور جنہیں ڈرائی فروٹ کے ریٹس کا پتہ ہے وہ جانیں گے کہ آج کل چلغوزوں کا کیا ریٹ ہے. ان کو چلغوزے پسند تھے. تو مجھے جب بھی اللہ نے استعداد دی تو میں نے کوشش کی کہ تھوڑے سے چلغوزے حضرت کی خدمت پیش کروں. ایک دفعہ اتنے سے لے گیا، بھائی جیسی اوقات ہے ویسے ہی پیش کروں گا. اور ایک عجیب بات عرض کروں، جس دن میرے حضرت جی کا انتقال ہوا اس دن مجھے کسی نے اتنا بڑا لفافہ چلغوزے کا ہدیہ کیا. اس دن انتقال سے آدھ پون گھنٹہ پہلے. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو رکھو، حضرت جی کو دینا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد خبر آئی کہ وہ چلے گئے. جس سے پیار ہوتا ہے اس کی پسندیدہ چیزیں اس کو کھلانے کو دل کرتا ہے، اس کے پسندیدہ ہدیے اس کی خدمت میں پیش کرنے کو دل کرتا ہے. اللہ سے محبت ہوگی تو نماز پڑھے گا لیکن ایسی بنا کے پڑھے گا کہ دیکھ کے اللہ خوش ہو جائے. روزہ رکھے گا ایسا رکھ کے پیش کرے گا کہ دیکھ کے اللہ خوش ہو جائے. آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم وفقنی لما تحب وترضا من القول والعمل والفعل والنیت والہدا. ہدا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہدی بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت مولانا علامہ بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ہدا پڑھا ہے، اور ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس کو ہدی پڑھا ہے. دونوں ٹھیک ہیں. اللہم وفقنی لما تحب وترضا من القول والعمل والفعل والنیت والہدا والہدی انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ بولوں جو تجھے پسند ہیں، میں وہ عمل کروں جو تجھے پسند ہیں،
میرے ہاتھ کی حرکتیں بھی وہ ہوں جو تجھے پسند ہے، میں اس راستے پہ چلوں جو تجھے پسند ہے، میرے دل میں وہ جذبہ ہو جو تجھے پسند ہے۔ مجھے اس کی توفیق دے۔ تو کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ یہ محبت ہے۔ اس کی پسندیدہ چیزیں اس کی خدمت میں پیش کرنے کو دل کرتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا معمولات نہیں ہوتے، ذکر نہیں ہوتا، مراقبہ نہیں ہوتا، آنکھ نہیں کھلتی، تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، یہ سب محبت نہ ہونے کی باتیں ہیں۔ ہمارے حضرت جی کے خلیفہ مجھے سنانے لگے کہ ایک دفعہ رات کو 3 بجے حضرت جی کا فون آیا، 2 بجے فون آیا، تو جو ہی کال اٹینڈ کی تو فرمانے لگے ابھی تک جاگ رہے ہو کیا؟ کہاں جی میں نہیں سو رہا۔ فرمایا ہاں عاشقوں کو کہاں نیند آتی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ وہ اٹھ کے نہیں پڑھتے، ان کی راتیں ہی سجدے میں گزرتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عجیب بات ہے۔ والذین یبیتون قیاما وسجدا لربہم، یہ ہے اصل ترتیب۔ والذین یبیتون قیاما وسجدا لربہم، جو لفظ جہاں ہوتا ہے عام طور سے میں نے اس کو وہاں رکھا، یہ آیت بنتی ہے۔ وہ لوگ جن کی راتیں گزرتی ہیں قیام میں، سجدے میں، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس ترتیب کو بالکل الٹ دیا۔ لربہم کو ہونا چاہیے تھا آخر میں، اللہ لے آئے پہلے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اس لیے نہیں جاگ رہے ہوتے کہ پیٹ پہ فاقہ ہے نیند نہیں آ رہی، یا درد ہے نیند نہیں آ رہی، یا سونے یا سردی بہت ہے اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے اس لیے نیند نہیں آ رہی۔ اللہ کہتے ہیں یہ جاگتے ہیں کسی اور وجہ سے نہیں، میری وجہ سے، میری وجہ سے جاگتے ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں جاگتے۔ اگر یہ لربہم یہاں نہ ہوتا تو یہ والا معنی ان کے عشق کا اظہار نہ ہوتا کہ یہ سجدے کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں جاگتے ہیں، ان کو نیند کیوں نہیں آتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم، ان کی راتیں گزر جاتی ہیں کہ کیسے؟ لربہم، اللہ کی محبت میں، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ حالانکہ قیام پہلے ہوتا ہے، سجدہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ سرور اس وقت ہوتا ہے جب ان کا ماتھا زمین پہ رکھا ہوتا ہے اور یہ اپنا ماتھا اپنے پروردگار کے سامنے رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، جن میں ان کی راتیں گزرتی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ اے نبی ایسے مجھے یاد کر کہ ساری دنیا سے کٹ کر مجھ ہی میں گم ہو جا، ایسے یاد کر مجھے کہ پھر میرے سوا کسی کا خیال ہی نہ رہے، کسی کا دھیان ہی نہ رہے۔
کسی کی طرف رجحان نہ رہے، کسی کی طرف میلان نہ رہے، بس میں ہی میں ہو جاؤں بس. دل میرا بن جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. دل میرا بن جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. یا اللہ میرے دل کے میدان کو چٹریل کر دے، اس میں اور کچھ نہ ہو، بس تو ہو اور تو ہو. بڑا مزہ ہے اس میں، اتنا مزہ ہے کچھ نہ پوچھو. یہ مزے ہم نے چکھے نہیں ہیں، اس لیے دنیا کے فانی اور غلیظ اور پلید اور ناپاک مزوں سے ہم مزے لیتے ہیں. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. یا اللہ میں نے آپ کو دیکھا تو ہے نہیں، آپ کی صورت بھی میری نظروں میں سمجھ نہیں آتی، لیکن تو محسوس ہوتا ہے مجھے کہ تو ہے. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، یہ ہمارے حاج صاحب پڑھتے تھے. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. مجھے تو اور کو نظر ہی نہیں آتا، یہ تو بس تو ہی نظر آتا ہے. بھوکے سے کسی نے کہا 2 اور 2، جواب تھا 4. اس نے کہا 4 روٹیاں. تیرے سوا مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا. کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، اس کا نام لینے کو دل کرتا ہے، اس کے تذکرے سننے کو دل کرتا ہے، تذکرے سننے کو دل کرتا ہے. اب ہمیں جو بھی ملتا ہے اپنے حضرت جی کا کوئی پرانا ساتھی، ہم کہتے ہیں یار کچھ سناؤ حضرت جی کی باتیں، سناؤ نا کچھ ہمارے حضرت جی کی باتیں سناؤ. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خدمت میں اس کے پسندیدہ ہدیے پیش کرنے کو دل کرتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناپسند سے انسان بچتا ہے، اس کی ناپسند سے بچتا ہے. یہ ان کو ناپسند ہے، یہ میرے محبوب کو ناپسند ہے، ہم بھی نہیں یہ کرتے استعمال. یہ ان کو ناپسند ہے، ہم بھی نہیں کرتے. یہ ان کو پسند ہے اس لیے ہمیں بھی پسند ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک درزی نے. آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تھک گئے؟ آخری نشست ہے، اس لیے جو کچھ اندر میں ہے اس کو انڈیلنے دیں. حضرت انس فرماتے ہیں ایک درزی نے پیارے نبی کی دعوت کی. درزی تو غریب ہوتا ہے، اس نے کدوؤں کی دعوت کی، کدو پکائے وہ بھی شوربے والے، بھونے نہیں، شوربے والے پکائے. تو حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھی ساتھ لے کر گئے. 8-9 سال کی عمر تھی اور ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ بھی ساتھ چلے یہ حضور کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ جب کھانے پہ بیٹھے نا، اب آپ دیکھیں صحابہ کے بچے بھی کیا کیا چیزیں نوٹ کرتے تھے. ہمارے بچوں کو حضور کا پتہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ حضور کیسے تھے، ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا حضور کیسے بولتے تھے، کیسے چلتے تھے، آپ میں کیا کیا کمالات تھے،
آپ کتنے حسین تھے، کتنے باکمال تھے. ہمارے بچوں کو اس کا علم نہیں ہے. وہ الگ چیزیں نوٹ کرتے ہیں، اس کے سبسکرائبر اتنے ہیں، اچھا اس کے فالوور اتنے، اچھا اس کے ویوز، اس کے ویڈیوز کے ویوز اتنے ہوتے ہیں، اچھا یہ وہ ہے. بچوں کو یہ چیزیں حیرت میں ڈالتی ہیں. ہمارے بچے حضور سے متاثر نہیں ہیں. ایک جگہ جانا ہوا اسکول میں، ایک اسکول میں، تو وہاں کے جو ہیڈ تھے ان سے میں نے ایک دفعہ کہا، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ابھی کسی کے فالوور بنیں گے، ابھی یہ کسی کے فین بنیں گے. اگر یہ ابھی کسی اور کے فین بن گئے نا، پھر ساری زندگی یہ تبلیغ والے بیچارے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں گے. تو آپ کچھ کرتے ہیں اس کے لیے؟ کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں کرتے. تو میرے ذہن میں تھا کہ ترغیب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. ان کا ہم تو ترغیب نہیں دیتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جب اس نے یہ کہا نا کیا کرنا چاہیے، تو ایک دم میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں بھائی حضور کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو میں وہیں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگ گیا. تو سوچ سوچ کے خیال آیا کہ بچے متاثر ہوتے ہیں عجیب کاموں سے. چھوٹے چھوٹے بچے یا پرائمری کے بچے یا مڈل کے بچے عجیب عجیب کاموں سے متاثر ہوتے ہیں. کوئی کھلاڑی چھکا مار دے اس کے فالوور ہو جائیں گے، اس کے لٹو اور دیوانے ہو جائیں گے. چھکا مارنے والا، ورلڈ کپ جیتنے والا، یہ چیزیں ان کو حیران کرتی ہیں. جب ان کو پتہ چلے گا کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلوایا. ہاں سنا ہے آپ نے واقعہ؟ حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم ہم سفر میں تھے، حضرت علی فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے، تو سفر میں یوں ہوتا تھا کہ ہر ایک اپنے اپنے خیمے میں نماز پڑھ لیتا تھا. 5 سات مل کے نماز پڑھ لیتے تھے. چونکہ کوئی وضو کرنے چلا گیا، کوئی استنجا کرنے چلا گیا، تو سارے تو انتظار نہیں کریں گے نا، تو اس لیے تھوڑے تھوڑے مل کے آپس میں جماعت کر لیا کرتے تھے. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز پڑھ لی تھی، میں نے بھی نہیں پڑھی تھی، عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھی تھی. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا تم بیٹھو ابھی وحی آ رہی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے میری گود میں اپنا سر رکھا اور وحی آنا شروع ہو گئی. حضرت علی کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ وحی کتنا لمبا وقت چلے گی، تو بہت لمبی چلی گئی. وحی مسلسل اترتی رہی، حضرت علی بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. عصر کی نماز قضا ہو گئی. آپ علیہ السلام پر سے جب وحی کی کیفیت دور ہوئی تو آپ علیہ السلام نے جو آنکھیں کھولیں تو آپ نے فرمایا علی تم نے نماز پڑھی تھی عصر کی؟ کہا نہیں. اوہو نماز تو قضا ہو گئی. اے اللہ اس سورج کو تو نے ہی ڈبویا ہے، میرے علی نے نماز نہیں پڑھی، اور یہ تیرے نبی کے کام میں تھا، تیرے نبی کی خدمت میں تھا. اس ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لا تاکہ علی اپنے وقت پہ نماز ادا کرے. چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند پر پوری تحقیق کے ساتھ، تنقیح کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ حدیث کچی نہیں ہے کہ کہیں کسی کو شک و شبہ ہو جائے، ضعیف ہے، موضوع ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس میں کلام ہے. علامہ جلال الدین سیوطی جیسے امام نے اس حدیث کی تصدیق کی ہے، تحقیق کی ہے کہ یہ حدیث مستند ہے، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا کی اے اللہ علی تیرے نبی کے کام میں تھا، اس کے لیے سورج کو واپس لا تاکہ یہ وقت پہ ادا کرے. اس قصے میں جہاں ایک طرف ہمارے نبی کا کمال ہے کہ ان کی دعا پر اللہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا، وہاں اس بات کا بھی امت کے اندر، امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ نماز کو کبھی قضا نہ کرنا. ورنہ حضور فرماتے تو میری خدمت میں تھا، کوئی حرج نہیں، سورج غروب ہو گیا ہے قضا کر کے پڑھ. حضور کی خدمت کی وجہ سے بھی قضا ہوئی ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سورج کو واپس بلوایا. تو جن کی نمازیں دنیاوی کاموں کی وجہ سے قضا ہوتی ہیں، سستی کی وجہ سے قضا ہوتی ہیں، آنکھ لگ جانے کی وجہ سے قضا ہوتی ہیں، آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے قضا ہوتی ہیں، رات کو سوتے ہی ہیں 2 بجے تو کیسے
فجر میں آنکھ کھلے گی؟ سارا کراچی رات کو دیر سے سوتا ہے. کتنا دیندار طبقہ ہے جو فجر میں غائب ہوتا ہے. کتنا دیندار طبقہ ہے جو فجر میں غائب ہوتا ہے. اس لیے کہ دیر سے سوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد ڈنڈا لے کے نکلتے تھے، گشت کرتے تھے ڈنڈے کے ساتھ، درے کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ. جس مسلمان کو جاگا ہوا دیکھتے تو اس کی پٹائی کرتے تھے، اس کو ڈانٹتے تھے، اس کو کہتے تھے جب تو جلدی نہیں سوئے گا تو صبح کو کیسے اٹھے گا. ایک شخص نظر نہیں آئے، ایک شخص نظر نہیں آئے. حضرت عمر ان کے گھر پہنچ گئے. اس کی ماں اندر سے بولی جی کیا کام ہے؟ فرمایا امیر المومنین عمر ہوں. کہ تمہارا بیٹا فجر میں نہیں آیا؟ کہ ساری رات اصل میں نماز پڑھتا رہا، اس لیے عین وقت پہ اسے آنکھ لگ گئی اور نماز رہ گئی. تو فرمایا ساری رات میں سوؤں اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ ساری رات میں نماز پڑھوں اور پھر میری فجر چلی جائے. ابھی ہمارے یہاں سے جماعتیں آتی ہیں نا کراچی میں، تو یہ تبلیغ والے ان کو 2-2 بجے تک گشتیں کراتے ہیں. اب بتائیں فجر میں کیسے آنکھ کھلے گی؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی گپ شپ نہیں، سونا ہے، یہی سنت ہے. اور عشاء کے بعد گشتیں اس لیے کراتے ہیں، 2 وجہ ہیں. ایک تو لوگ ملتے ہی عشاء کے بعد ہیں، ایک اس لیے کہ دکانیں عشاء پہ بند ہوتی ہیں، تو آئیں گے تو تب نا، جب دکان بند کریں گے پھر آئیں گے، پھر گشتیں کرائیں گے. اور دکانیں 2 بجے کیوں رات کو 12 بجے تک کیوں کھلتی ہیں؟ اس لیے کہ کھلتی ہی 12-1 بجے ہیں. اور 12-1 بجے کیوں کھلتی ہیں؟ اس لیے کہ فجر کے بعد سوتے ہیں. سارا نظام الٹا ہوا ہے. صبح کو نہیں سونا چاہیے، صبح کو سونے سے رزق تنگ ہوتا ہے. ہاں آپ علیہ السلام اماں فاطمہ کے گھر میں آئے. حضرت فاطمہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے لیٹی ہوئی تھیں. آپ نے فرمایا فاطمہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کی روزی کی تقسیم کا وقت ہے، اس میں سوگی تو تنگی آئے گی. آپ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح سویرے والے وقت میں برکت عطا فرما. بکرا کہتے ہیں سویرے کو، صبح کا ٹھنڈا ٹھنڈا جو وقت ہوتا ہے، 8-9 بجے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، 10 بجے تک بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ٹائم ہوتا ہے فجر سے لے کے 9-10 بجے تک کا ٹائم، یہ ہے بکرا. اس کو بکرا کہتے ہیں. ہمارے نبی کی دعا ہے اے اللہ میری امت کے لیے اس صبح کے سویرے والے وقت میں برکت عطا فرما. اب برکت والا وقت تو تھے بستر میں، آ کے 1 بجے دکان کھولی، بتائیے برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ بات ضمن نہ گئی. آپ سارے بھائی نیت کریں انشاءاللہ رات کو جلدی سوئیں گے، صبح کو جلدی اٹھیں گے، تہجد میں خود بھی اٹھیں، بیوی کو بھی اٹھائیں، بچوں کو بھی اٹھائیں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میری دادی مجھے 5 سال کی عمر میں تہجد میں اٹھاتی تھی. اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ رحم کرے اس خاوند پر جو خود بھی تہجد میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اس کی بیوی نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مار کے اٹھائے. اور اللہ رحم کرے اس بیوی پر جو خود بھی تہجد میں اٹھے، اپنی بیوی اپنے خاوند کو بھی اٹھائے، اور وہ نہ اٹھے تو اس کو پانی کے چھینٹے مار کے بھی اٹھائے. لیکن پہلے ذہن سازی کرنی پڑے گی. ذہن سازی نہیں کی اور اچانک کسی دن رات کو چھینٹے مار کے اٹھا لیا تو کوئی غلط بول نہ بول دے، لڑائی نہ پڑ جائے، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. اللہ کے نبی کی دعا ہے اس خاوند کے لیے، اس بیوی کے لیے جو خود بھی تہجد میں اٹھے، دوسرے کو بھی اٹھائے. جلدی سونا، جلدی اٹھنا، کاروبار اور دفتر جلدی جانا. آپ میں سے اگر کوئی دکاندار یہاں بیٹھا ہوا ہے، صبح سویرے دکان کھولنے کی اگر اس نے نیت کر لی ہے، صرف ہاتھ کے اشارے سے ہماری حوصلہ افزائی کر دے. ماشاءاللہ. گاہک آئے نہ آئے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، حضور کی دعا کو لینے کے لیے دکان کھول کے بیٹھ جاؤ.
گاہک نہیں چاہیے، برکت چاہیے، حضور کی دعا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بچے حضور سے متاثر نہیں ہیں، تو میں جو گیا نا وہاں اسکول میں، اور میں نے اس کو ترغیب دی، تو اس نے کہا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کو ہمیں نظام دیں نا کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت کیسے بٹھائیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، تو مجھے ایک کتاب ذہن میں آئی، ہمارے بزرگ گزرے صحبان الہند حضرت مولانا شاہ احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزات، بچوں کو اور نئے نوجوانوں کو متاثر کرنے کے لیے تو معجزہ ہی ہے۔ تو میں نے ان کو یہ کتاب بتائی، لیکن میں نے کہا اس کا جو چھاپا پاکستان میں چل رہا ہے نا، وہ چھاپا اس کا اچھا نہیں ہے، کہنے لگے ہم خود چھپوا لیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اب میں نے ان کو کہہ تو دیا، اس کے بعد پھر میں نے بھی کتاب لی، پڑھی تھی بہت پہلے، اب یاد ہی نہیں تھی کہ اس میں کیا پڑھا تھا۔ جب دوبارہ اس کو کھول کے دیکھا تو اس کی عبارت بہت مشکل تھی، بہت مشکل عبارت تھی اس کی، کچھ تکرار بھی تھا اور عبارت مشکل بھی بہت تھی، پرانی اردو تھی۔ اب آج کل کے بچے تو آسان اردو بھی نہیں سمجھتے، اتنا ان پہ انگریزی کا جنون سوار ہے، تو کم از کم آسان اردو تو ہو۔ تو پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ پھر استخارے کے بعد سیرت کی کتابیں میں نے اکٹھی کیں، اور ان میں سے جو مستند سیرت کی کتابیں تھیں ان میں سے ایسے واقعات نکالنا شروع کیے، صرف اس لیے کہ بچوں کو سنائے جائیں، نوجوانوں کو سنائے جائیں، اور انہیں حضور سے امپریس کیا جائے، حضور سے متاثر کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ اللہ نے چھپوا بھی دی، ہمارے ساتھیوں کو اللہ خوش رکھے، اپنی جیب سے انہوں نے چھاپ دی، اور کئی اسکولوں والوں کو اللہ خوش رکھے، انہوں نے اپنے نصاب میں بھی اس کو داخل کر دیا، وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کئی مدرسے والوں نے بھی اپنے چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہے۔ اپنے بچوں کو حضور کے ایسے واقعات سنا کر حضور سے متاثر کریں۔ حضرت انس کہتے ہیں جب درزی کی دعوت میں شریک ہوا تو میں دیکھنے لگ گیا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں۔ پلیٹ میں خود حضور نے ایک دفعہ حضرت انس سے کہا تھا اپنی طرف سے کھاؤ، اور حضور ہر طرف سے کھا رہے تھے۔ تو کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ حضور کو کدو بڑے پسند ہیں، آپ چن چن کے کدو اٹھا رہے تھے، کدو کے ٹکڑے 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 چن چن کے کھا رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ میرے نبی کو کدو پسند ہیں، کہتے ہیں اسی دن سے اب کدو مجھے بھی بڑے پسند ہیں۔ ایک دن کسی نے دیکھا کہ سامنے کدو رکھے ہوئے ہیں، اور حضرت انس کدو سے کہہ رہے ہیں اے کدو میں تجھے بہت پسند کرتا ہوں، تجھے پتہ ہے تجھے کیوں پسند کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تو میرے نبی کو بہت پسند ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناپسند ناپسند بن جاتی ہے، اس کی پسند پسند بن جاتی ہے۔ اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ کوئی مرد کسی غیر محرم کو دیکھے، اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ کوئی جھوٹ بولے، اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ کوئی کسی پہ تنقید کرے، کوئی کسی کی برائی بیان کرے، کوئی کسی کو حقیر جانے۔ اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ کوئی نماز میں سستی کرے، اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ کوئی تھوڑی تھوڑی بات پہ غصے میں آ جائے اور غصے میں بپر جائے اور لان تان شروع کر دے اور لڑائی بھیڑائی شروع کر دے۔ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ جسے محبت ہوگی وہ ان سارے کاموں سے بچے، جو نہیں بچ رہا یہ دلیل ہے کہ محبت میں نقص ہے، محبت میں کمی ہے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نشانیاں سنبھال کے رکھنے کو دل کرتا ہے، یہ بھی محبت ہوتی ہے۔ ہمیں ایک دفعہ مدرسے کے لیے ایک عمارت چاہیے تھی، بیکار پڑی ہوئی تھی، تالا لگا ہوا تھا، تو ہم نے اس کے مالک سے ساتھی بھیجے کہ بھائی ان سے بات کریں۔ ان کا جی ہم نہیں بیچیں گے۔ بھائی کیوں نہیں بیچیں گے؟ آپ ریٹ تو بتائیں۔ کہا ہم نے بیچنا ہی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں بیچنا؟ یہ ہماری امی کی نشانی ہے، یہ ایسے ہی گر جائے ہم اسے بیچ نہیں سکتے، امی کی نشانی۔ محبت ہوتی ہے
تو محبوب کی نشانیاں اکٹھی کی جاتی ہیں، محبوب کی نشانیاں جمع کی جاتی ہیں، محبوب کی نشانیوں کی قدر کی جاتی ہے۔ جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ کبھی اللہ کے بندے کو نہیں ستائے گا، اس لیے کہ اللہ کا ہر بندہ اللہ کی نشانی ہے، حضور کا ہر امتی حضور کی نشانی ہے۔ ایک کہنے لگا غصہ مجھے بہت آتا ہے لیکن فوراً سوچتا ہوں اس کے لیے حضور روئے ہیں تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کوئی زیادتی کرے دل خراب ہو جاتا ہے، جو ہی خیال آتا ہے میرے نبی نے اس کے لیے آنسو بہائے تھے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کی نشانی ہے۔ یہ محبت کی علامات ہیں، ان علامات سے اپنے آپ کو پرکھیں، اگر ہے تو شکر کریں، نہیں ہے تو اسے پیدا کریں۔ اور یہ محبت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ محبت والوں کی صحبت سے آتی ہے۔ یہ محبت جن جن کو حاصل ہوئی، جن جن کو حاصل ہوئی، کتابوں سے نہیں، کتابوں سے نہیں، کتابوں سے نہیں، بلکہ سینوں سے آئی ہیں۔ جس جس کو ملی ہے اس کو سینے سے ملی ہے۔ محبت کی منڈیاں اہل اللہ کے قلوب ہیں، ان میں وہ محبتیں ہیں جو بٹتی ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون میں 3 بزرگ کٹھے بیٹھتے تھے، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد صاحب محدث سہارنپوری وہ بھی بیٹھتے تھے، اور ایک حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں ایک ہی بزرگ کے خلیفہ تھے، حضرت حاجی نور محمد صاحب جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں کٹھے بیٹھتے تھے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں جس زمانے میں یہ تینوں وہاں بیٹھتے تھے تو اس زمانے میں یہ جو تھانہ بھون کی سہ دری تھی، چھوٹی سی جگہ تھی، سہ دری تھی، اس کو لوگ دکان عشق کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ سارے بتائیں۔ دکان عشق کہا کرتے تھے۔ یہاں سے عشق بکتا ہے، عشق یہاں سے بٹتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ چنانچہ ان میں سب سے زیادہ جو جاذب تھے، جن کے چہرے پہ سب سے زیادہ عجب قسم کی کیفیت تھی، وہ تھے حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریزوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، گولی لگی شہید ہوئے۔ تو جب کوئی آتا ان تینوں کو دیکھ کے، وہ تو کتاب میں لگے رہتے، مولانا محمد صاحب محدث تھے بڑے اللہ والے، لیکن دیکھا کہ کتاب میں لگے ہوئے ہیں تو یہ تو کوئی پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہیں، تو لیکن یہ بڑے چہرے، بڑا وجیح چہرہ، بڑا نورانی چہرہ، تو سیدھا ان کے پاس آتا، جو بھی آتا سیدھا ان کے پاس آتا، حضرت اللہ سے تعلق چاہتا ہوں، تو وہ فرماتے بھائی حقہ پینا ہے تو یہاں بیٹھ جاؤ، اللہ کا تعلق چاہیے تو بھائی امداد کے پاس جاؤ۔ حقہ پینا ہے تو یہاں بیٹھ جاؤ، اللہ کا تعلق چاہیے تو بھائی امداد کے پاس جاؤ۔ اللہ کا عشق کتابوں سے نہیں، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ کا عشق دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے، دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جسے یہ مل گئی، خدائے پاک کی قسم وہ فاقے کے ساتھ بھی غریب نہیں ہے۔ جسے یہ نہیں ملی وہ ساری دنیا کی حکومتیں پا کر بھی فقیر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وہ متاع نہیں ہے جو متاع اسے دنیا میں بھی کام آئے، موت پہ بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، قیامت میں بھی کام آئے۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، دیکھنا اس دن ایمان والے اور ایمان والے مرد اور عورتیں
ان کے اندر کا نور نکل کے باہر آ جائے گا، ان کی رہبری کرے گا اور ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں اس نور کو کما لیا، اس نور کو بنا لیا، جب یہ جنت میں جانے کے لیے پلسرات کو پار کریں گے تو پلسرات کے نیچے جہنم ہے اور جہنم کے شعلے ہیں، جب وہ گزریں گے تو جہنم کے شعلے کہیں گے مر یا ولی اللہ فإن نورک اطفأ لہبی، اے اللہ کے ولی جلدی سے گزر جا، تیرے نور سے میرے شعلے بجھے جا رہے۔ یہ نور، یہ محبت، یہ معرفت، یہ عشق، یہ اللہ سے تعلق، یہ سینوں سے سینوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوستان میں فرماتے ہیں کہ گلستان میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا حمام میں نہانے کے لیے، حمام میں گیا نہانے کے لیے، تو آج کل تو صابن سے جسم صاف کرتے ہیں نا، تو اس زمانے میں مٹی ہوتی تھی، خوشبودار مٹی، اس سے لوگ جسم دھوتے تھے۔ کہتے ہیں میں حمام میں گیا تو ایک مٹی کو میں نے دیکھا تو اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ہے تو مٹی، خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے رسیز از دست محبوب بدستم، حمام میں گیا تو مجھے خوشبو دار مٹی ملی، بدو گفتم کہ مشکی یا ابیری کہ ازبوئے دلاویزے تو مستم، جب وہ مٹی سے خوشبو آ رہی تھی تو میں نے اس مٹی سے کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تو مشک ہے یا عنبر کہ ایسے تو مہک رہی ہے کہ دل ہی متوجہ ہو رہا ہے۔ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ ازبوئے دل آویزے تو مستم، بگفتہ من گلے نا چیز مودم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ وہ کہنے لگا جی آپ بڑا اچھا گمان کر رہے ہیں میرے سے، میں نہ مشک ہوں نہ عنبر ہوں، میں تو مٹی ہی ہوں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے کچھ عرصہ ایک پھول کے ساتھ گزارا ہے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی وجہ سے اس کی خوشبو مجھ میں سرایت کر گئی ہے، ورنہ میں تو وہی گری پڑی گندی مٹی ہوں۔ صحبت، اور اس کے لیے ہر وقت سینے کے سامنے بیٹھے رہنا بھی ضروری نہیں ہے، محبت ہونی چاہیے، اطاعت ہونی چاہیے۔ محبت اور اطاعت یہ دونوں مل کر صحبت بنتی ہیں۔ جب اللہ والوں سے محبت ہوگی اور ان کی اطاعت ہوگی تو یہ صحبت ہے۔ صحبت گود میں لیٹنے کو تھوڑی کہتے ہیں، یہ صحبت ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے اللہ سے محبت مانگی ہے، لیکن محبت مانگنے کے فوراً بعد ایک اور چیز بھی مانگی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ میرا سوال ہے کیا؟ حبک تیری محبت، اور کیا؟ وحب من یحبک، اور ان کی بھی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، خود نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی کبھی نہ کبھی نیک بنا دے گا، ترجی، امید ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی محبت دے دے اور اپنے ناپسندیدہ کاموں سے نجات دے دے،
اپنی اطاعت دے دے، اپنے نبی کی اطاعت دے دے، اپنے نبی کا عشق دے دے، اپنے نبی کی اتباع دے دے، کہ زندگی کا کوئی کام ہمارا اپنی مرضی سے نہ گزرے، اپنے نبی کی نقل کرتے ہوئے گزرے۔ نبی کی نقل، نبی کی نقل، نبی کی نقل، بڑا مزہ ہے اس میں۔ تو اپنے نبی کی نقل کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات، جنہیں اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، وہ کبھی بھی اللہ کے بندوں اور اس کے نبی کی امت کے ساتھ بد اخلاقی، بدتمیزی، دل آزاری، حق تلفی کبھی نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہم سے کسی کا دل نہ دکھے۔ بہت سے لوگ اپنے سے کمزور کو اذیت دینے کو سیریس نہیں لیتے۔ کیا کرے گا یہ کیا کرے گا ہمارا، کمزور ہے نا، کیا کرے گا ہمارا۔ اس کا طرفدار اللہ ہے۔ اس کا طرفدار بتائیں کون ہے؟ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کہہ رہے ہیں، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مدد ہوتی ہے کمزوروں کی وجہ سے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ کمزوروں کا طرفدار اللہ ہے۔ کمزور کے ساتھ زیادتی تو طاقتور پر زیادتی سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کا طرفدار اس کے چیلے چماٹے ہوں گے، اور اس کے خدام ہوں گے، اور اس کے گارڈ ہوں گے، اور اس کے چاہنے والے ہوں گے، اور اس کا طرفدار اللہ بن جائے گا۔ تو اللہ سے آپ کیسے لڑیں گے؟ اس لیے کبھی بھی کسی پہ زیادتی نہیں کرنی، کبھی کسی کا حق نہیں کھانا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ، سب کے ساتھ اچھا سلوک، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھتیجوں بھانجوں کے ساتھ، پھوپھی زاد بھائیوں، خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ، سارے رشتہ داروں کے ساتھ، اور ہر مسلمان، ہر انسان کے ساتھ اچھا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری ہر بات اللہ کو پسند آ جائے۔ ایک چھوٹا سا مجھے حضرت شیخ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحن میں ٹہل رہے تھے، اور ایک ہندی زبان میں شعر پڑھ رہے تھے، اور زار و قطار رو رہے تھے۔ رنگا لے نہ چندیا گندھا لے نہ سی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، کھڑی منہ تکے گی اری دن کے دن۔ سہیلیاں دلہن بننے والی اپنی سہیلی سے کہہ رہی ہیں کہ آج آپ کی رخصتی کا دن ہے، اور آپ نے غسل بھی نہیں کیا، کپڑے بھی نہیں پہنے، بال بھی نہیں بنائے، میک اپ بھی نہیں کیا، اچانک اگر دولہا لینے آ گیا اور تجھے اس بری شکل میں اور میلے کپڑوں میں دیکھے گا تو کیا کرے گی اس وقت؟ رنگا لے نہ چندیا، چندیا کہتے ہیں دوپٹے کو۔ آج کل تو مختلف رنگوں میں دوپٹے آ گئے ہیں، تو دوپٹے اتار ہی دیے ہیں۔ پہلے جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھے دوپٹہ بازار سے منگواتی، وہ ہوتا تھا سفید، پھر ایک رنگ ساز کے پاس بھیجتی تھی۔ ہمیشہ سال میں 3-4 دفعہ مجھے رنگ ساز کے پاس جانا پڑتا تھا والدہ کا دوپٹہ لے کے، اور پھر اس کے ساتھ ایک کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی دیتی، یہ میرا جوڑا ہے، اس کے مطابق تم نے اس دوپٹے کو اس رنگ میں رنگوانا ہے۔ میں اس کو دے کے آتا، اگلے دن جا کے لے آتا تھا، کبھی پیلا، کبھی کالا، کبھی سرخ، کبھی کوئی۔ تو وہ سہیلیاں اس بننے والی دلہن سے کہہ رہی ہیں
رنگا لے نہ چندیا گندھا لے نہ سی کہتے ہیں بالوں کو بھی صحیح کروا لو، کنگھی کروا لو. رنگا لے نہ چندیا گندھا لے نہ تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، کھڑی منہ تکے گی اری دن کے دن. جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں اگر اللہ نے بلا لیا تو کیا ہوگا؟ یہی دل لے کے مرے تو کیا ہوگا؟ یہی ناپاک نگاہیں لے کے مرے تو کیا ہوگا؟ یہی بدتمیز زبان لے کے مرے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے ایسا بنا دے کہ ہماری ہر چیز اللہ کو پسند آ جائے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنے آپ کو بدلیں گے. دوپہر کو عرض کیا تھا کہ باطن بدلنے میں ٹائم لگتا ہے، ظاہر بدلنے میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا. پگڑی لے لیں، پہننا شروع کر دیں، داڑھی چھوڑ دیں، مونچھیں کتر لیں، سفید کپڑے سلوا لیں، لمبا کرتا پہن لیں. چند دن لوگ کہیں گے لو ایک بیان سن کے ملا ہو گیا، پھر چھوڑ دیں گے. اور لوگ کہیں تو کہنے دیں. حضرت بلال کو بھی بہت سو نے کہا تھا، لیکن حضرت بلال نے حضور کا دامن چھوڑا نہیں. اگر آپ کو بھی کہنے والوں نے کہا، اگر آج ہماری کسی بیٹی نے مستقل اور مکمل پردہ اوڑھنے کی نیت کر لی اور اس کے رشتہ داروں نے اس کو تانے دیے تو وہ تانے سنیں، حضور کا دامن نہ چھوڑے، پردہ نہ اتارے، فیشنیبل پردہ نہ اوڑھے، سیدھا سادہ پردہ اوڑھے اور لوگوں کو باتیں بنانے دے. یہ اسے نسبت ہے حضرت بلال کی، یہ اسے نسبت ہے حضرت خباب کی، یہ اسے نسبت ہے حضرت عمار کی، یہ اسے نسبت ہے حضرت سمیہ کی. اس میں بھی بڑا مزہ ہے. محبوب کی محبت میں لوگ لام تام کریں، اس میں بھی بڑا مزہ ہے. حضرت بلال کو مار رہے ہیں، حضرت بلال کہہ رہے ہیں احد 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 احد، مزے لے رہے ہیں. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. او ظالم، تو اپنی تیر اندازی دکھانا چاہتا ہے، تو اپنی تیر اندازی دکھا. میں تجھے تیر کو سہنا سکھاتا ہوں کہ تیر سہے کیسے جاتے ہیں. تو اپنے فن کا مظاہرہ کر، میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہوں. وہ لان تان کر کے ابو جہل اور ابی بن خلف کے فن کا مظاہرہ کریں گے. آپ اللہ کے نبی کی محبت میں سنت پہ جم کر اور اس پہ استقامت پکڑ کے اور اس کے ساتھ مستقل چمٹ کر اللہ کو دکھائیں اور آپ حضرت بلال والے فن کا مظاہرہ کریں. دفتر والے کہیں گے یہ کل کس کی تقریر سن کے آیا، دیکھو یہ شیو بھی نہیں کر کے آیا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کو، بلیڈ نہیں ہے کیا؟ تانے دیں گے، کہنے دیں. اللہ کو پیار آئے گا، حضور کو پیار آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اور اپنے نبی کا سچا دیوانہ بنا.